رمضان کا مبارک مہینہ یہ تو 11 مہینے کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے، اور رمضان مبارک کا مہینہ یہ 11 مہینوں کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، 11 مہینے کی عبادت، 11 مہینے کی سخاوت ایک طرف، اس مہینے کی عبادت اور سخاوت ایک طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اس مہینے میں، حالانکہ آپ کی سخاوت تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے، اور انبیاء کی سخاوت بادشاہت کے ساتھ ہے۔ آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے، سلیمان علیہ السلام کی سخاوت بادشاہت کے ساتھ ہے۔ جو سخاوت فقر کے ساتھ ہو وہ بادشاہت کی سخاوت سے زیادہ بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھیوں سے زیادہ عطا کرنے والے اس رمضان کے مہینے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ مہینہ ہر اعتبار سے وصول کرنے کا ہے، انفاق کے ذریعے بھی، صدقات کے ذریعے بھی، عبادات کے ذریعے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ مہینہ دعوت اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ تاجر انتظار کرتے ہیں کہ گاہک کو کب اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت قلوب متوجہ ہیں خیر کی طرف، کہ جو شیاطین مردہ ہیں، سرکش شیاطین ہیں، وہ قید کر دیے گئے ہیں۔ روزے سے نفس کچلا جاتا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے اللہ کو منانے کا، اور بہترین موقع ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا اور آرام کا مہینہ ہے، نہیں، بلکہ یہ مجاہدے کا اور دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ سمجھتے تھے جس کام میں 11 مہینے ترقی چاہتے ہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو، جس کام میں 11 مہینے ترقی چاہتے ہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ یہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنے ایک منٹ کو، ایک لمحے کو اس میں وصول کرنا ہے۔ جب بھی خالی بیٹھے ہو، اول تو خالی نہ رہو، یا ذکر میں، یا تلاوت میں، یا دعوت میں، یا عبادت میں، یا ذکر میں، تلاوت میں، یا دعوت میں، یا عبادت میں، اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اس لیے کہ دنیا میں 3 ہی کام کرنے کے ہیں، وقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، کہ اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، یہ پہلے بیان فرمایا۔ حضرت عمر کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسرا عمل اللہ کے ذکر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا عمل علماء حق کی مجالس سے علم حاصل کرنا۔ حضرت عمر فرماتے تھے یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے اندر مشغول رکھنا ہے۔ جب یہ رمضان کا مہینہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، اور فرمایا اے لوگو تمہارے سامنے بڑا عظیم برکتوں والا مہینہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون سی رات ہے؟ کسی کو پتہ نہیں کون سی رات، کسی کو پتہ نہیں۔ اگر بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، تو لوگ 28 راتیں غفلت میں گزار کے ایک رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو چھپا دیا تاکہ تم پورے مہینے سے بقدر تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اس لیے چھپایا ہے تاکہ بندہ ڈرتا رہے اور عمل کرتا رہے کہ خبر نہیں کب قائم ہو جائے، خبر نہیں کب قائم ہو جائے۔ اگر یہ کہہ دیتے فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں قیامت قائم ہوگی تو سب غافل ہو جاتے۔ اسی طرح اللہ نے شب قدر کو بھی چھپایا، بلکہ اتارتے اتارتے اٹھا لیا 2 آدمیوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، 2 آدمیوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کو اٹھا لیا۔ یہ بھی بات ہے کہ اس مہینے میں اگر اپنے غلاموں کے اوپر سے، اپنے ملازمین سے کام ہلکا نہ کیا اور آپس میں جھگڑے کیے تو شب قدر تو جس رات میں ہوگی
ہوگی لیکن اسے توفیق نہیں ہوگی۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ جھگڑنے والے سے خیر کے مواقع اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی وہ خیر کے مواقع سے غفلت کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو اس کو چھپایا ہے شب قدر کو، تاکہ اس شب قدر کی تلاش میں ہر رات کی قدر کی جائے۔ سمجھ رہے بات؟ شب قدر کی تلاش میں ہر رات کی قدر کی جائے، ہر رات کی قدر کرو شب قدر کی تلاش میں۔ فرمایا ایک رات ہے اس میں جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض بنایا ہے، اور یہ رات کی عبادت تراویح اس کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں کوئی بھی عمل خیر کرے گا وہ ایسا ہے گویا اس نے اس کے علاوہ میں فریضہ ادا کیا ہے، ثواب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے نہیں۔ درجہ تو فرائض کے درجے کو نوافل نہیں پہنچ سکتی، اور جس نے فریضہ ادا کیا اس مہینے میں وہ اس کا اجر 70 فرائض کے برابر ہے، 70 فریضوں کے برابر ہے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ اور پیٹ کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے، پیٹ اور پیٹ کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ ہر خواہش کو، زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی، جس عضو کی بھی خواہش ہو اس خواہش کو دبایا جائے، یہ صبر ہے۔ ورنہ لوگ روزہ رکھ رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کھانے پینے سے روزہ ہے، حالانکہ کھانے پینے سے باز رہنا تو فاقہ ہے، کھانے پینے سے باز رہنا، کھانے پینے سے باز رہنا فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے باز رہنا فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہر اس چیز سے باز رہنا ہے جسے اللہ نے روکا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے کام آنے کا، غمخواری کا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرا دے یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جہنم سے اسی گردن کی آزادی کا عمل ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو پیٹ بھرائی افطار کرا دے؟ فرمایا نہیں، اللہ یہ اجر اس کو بھی دے دیں گے جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، یا ایک لسی کا گھونٹ کسی کو پلا دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ مہینہ کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلاموں سے اس مہینے میں کام کو ہلکا کریں گے اللہ ان کی مغفرت کریں گے، انہیں بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اس مہینے میں 4 کام زیادہ کیجو، اس مہینے میں 4 کام زیادہ کیجو۔ 2 کام تو وہ ہیں جس سے تمہیں رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام وہ ہیں جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے۔ وہ 2 کام جس سے تمہیں رب کو راضی کرو گے، وہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور اللہ سے استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 خصلتیں جس کی تمہیں سخت حاجت اور ضرورت ہے، وہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اس کو میری حوض کوثر سے ایسا پانی کا گھونٹ پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا مغرب کی نماز کے قریب آپ نے خطبہ دیا صحابہ میں، بہت مختصر خطبہ دیا، فرمایا کہ رمضان تمہارے سامنے آ گیا ہے، تم آگے بڑھ کر اس کے استقبال کرو۔ فرمایا کہ اس کی پہلی رات ایسی ہے کہ اہل قبلہ میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ رمضان کی پہلی رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلا رمضان کی پہلی رات میں آپ نے بیان فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی، فرمایا اے لوگو، اللہ نے تمہارے دشمن شیاطین کو تو کے لیے اللہ کافی ہو گئے ہیں، اور تم سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کر لیا ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم،
مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ فرمایا غور سے سنو، اللہ نے ہر سرکش شیطان پر 7 فرشتوں کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ شیاطین ان سے چھوٹنے والے نہیں ہیں جب تک رمضان کا مہینہ پورا ہو۔ فرمایا غور سے سنو، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخر رات تک، اور دعائیں اس میں مقبول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو آپ لنگوٹ کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، تیار ہو جاتے۔ لنگوٹ کسنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی اہم کام کے لیے تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے، کمر کس لو، کام کا وقت آ گیا ہے۔ پہلی رات سے لے کر آخر رات تک آپ کا رمضان معمول یہ رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے الگ ہو جاتے اور مسجد میں اعتکاف فرماتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعوت اور عبادت میں ہی مشغول رکھو۔ اللہ یعنی باتیں ہرگز نہ کیجو۔ ایک صاحب ہنسے کسی بات پر، وہاں سر فرمایا اچھا جب یہ رمضان میں ہنس رہا ہے تو رمضان کے علاوہ کتنا غافل رہتا ہو۔ بہت اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے فیصلے کرانے کا مہینہ ہے، اسے اپنے آپ کو دعاؤں میں، عبادت میں، دعوت میں، تعلیم و تعلم میں ہی مشغول رکھنا ہے۔ بہت اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے فیصلے کرانے کا مہینہ ہے۔